ہمارے ہاں جو ڈکلائن ہے یہ آپ نے اپنے بچپن میں تو نہیں دیکھا ہوگا نا، یہ ڈکلائن سوچا بھی نہیں ہوگا. بالکل بھی نہیں. اب یہ ڈکلائن کیوں کر آیا ہے یہ کبھی سوچا ہے؟ بلال بھائی اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلامی معاشرے کے اندر نام کے اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو رسمی طور پر تو اپنا لیا لیکن اس کی جو اصل سپرٹ تھی، جو اس کی اصل روح تھی، جو اس کی تعلیمات تھیں. پروفیسر صاحب جب آپ کہتی ہیں رسمی طور پہ تو اس کا مطلب ہے عقائد میں اپنا لیا، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، عقائد تو سب سے بنیادی بات ہے. عقیدہ تو آپ کی وہ اساس ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہے. درست. تو نظریے سے سوچ سے ہی عمل آگے تخلیق پاتا ہے. تو جب آپ کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں راہ بھول جائیں. احساس گناہ ہوگا نا. احساس گناہ ہوگا. ایک بچے کو مارنے کے بعد آپ اس کا خون دیکھ کر کوئی خوف آئے، کوئی ہراس آئے، کوئی اللہ کی جواب دہی مالک کے آگے کھڑے ہونے کا جو ہے وہ اس کے مالک یوم الدین کے آگے کس منہ سے کھڑی ہوں گی؟ قاتل تو آپ ہیں، چاہے آپ ہی نے اس بچے کو جنم دیا ہے. مجھے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دربار کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ جس میں دو خواتین ایک ہی بچے پر کلیم کر رہی تھیں یہ بیٹا یہ میرا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو لے جاؤ اور اس کے 2 ٹکڑے کر دو. تو جو اصل ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ اپنا بچہ اس عورت کو دیتی ہوں، لے جاؤ، اس کو مارو نہیں. یہ ہے ماں تو اپنا آپ کاٹ دیتی ہیں. بلال بھائی میرا بیٹا ویٹ ہے اور وہ ویٹرنری ڈاکٹر جب بن رہا تھا تو گریجویشن میں نا اس کے ٹیچرز نے اس کو کہا گھر میں نا خرگوش پالے. اس نے گھر میں 3-4 خرگوش لا کے رکھے. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ جو مادہ خرگوش تھی وہ کبھی دھڑبے کے اندر جاتی تھی، کبھی باہر، اور وہ نا اپنے بال نوچتی تھی. وہ بیٹا جب یونیورسٹی سے واپس آیا میں نے اسے کہا اس کو نا الرجی ہو گئی، اس کو کوئی دوائی دو. تو جب وہ اندر ہنستا آیا کہتا امی اس نے تو 3 بچے دیے ہیں. اور یہ ان بچوں کو ریپ کرنے کے لیے سردیوں کا دن تھے کہ اپنے بال نوچ کر وہ ان بچوں کو، حالانکہ میں نے ان کا بستر بنایا ہوا تھا روئی کا نرم، تو ان بچوں کو اس نے وہ کیونکہ اسکن بالکل سکنی تھے، ان پہ بال نہیں تھے، تو اس نے سارے بال اپنے نوچ کے ان بچوں کو اس میں ریپ کیا ہوا تھا. میں نے اس پر بھی لکھا مضمون کہ یہ جانور ہے. میں نے سیگل کی ایک اسپیشی پڑھی ہے کہ جس کے اندر سیگل ایک وقت کے اندر جب قحط پڑ جاتا ہے، جب اڑان نہیں بھر پاتے، جب ان کے ارد گرد دانہ دنکا نہیں رہتا، تو وہ اپنا آپ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو پیش کرتا ہے کہ مجھے کھاؤ، اور اس کو کھایا جاتا ہے اور اس کے بچوں کی جان بچتی ہے. میں تو جانوروں کی نہیں مان اور انسان کی بات کرتے ہیں. بگاڑ جو پیدا ہوا وہ یہاں سے کہ بنیادی اسلامی دینی تعلیمات، جب قرآن کہتا ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ عورت کو یہ مرد ہو، جان کسی کی لینے والے کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور اسلام کی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے. حضور اس کا ایک علاج کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلا اور طلاق کو آسان بنا دیں؟ ہو جائے پھر بچے تو بچ جائیں، کیا کریں؟